ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ارشد شریف کو منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا، لیکن دھمکیاں کس نے دیں اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، یہ غلط شناخت کا معاملہ نہیں۔ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ میں مقدمہ درج کرنے کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق کینیا پولیس نے تحقیقات میں معاونت نہیں کی۔ قتل کیس میں کئی غیر ملکیوں کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ خرم اور وقار مطلوبہ معلومات دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ وقار کا کینیا کی انٹیلیجنس سمیت کئی عالمی ایجنسی سے تعلق ہے، سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ ارشد شریف سموٹو نوٹس کی گزشتہ روز سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ابھی وزیر داخلہ نے نہیں دیکھی۔ رانا ثناء اللہ دیکھ لیں گے تو رپورٹ عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں بڑا اختلاف سامنے آیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء نے 1 دسمبر کو آن ریکارڈ کہا تھا کہ انہوں نے رپورٹ دیکھ لی ہے اور اس پر ڈسکس بھی کر لیا ہے۔ بالکل وہ رپورٹ جمع کرانے جا رہے ہیں۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے اور اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی۔ تو وہی ہمارے فیکٹس فائنڈنگ کے ریزلٹس ہیں اور وہ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے، وہ انویسٹیگیشن یا کسی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ نہیں ہے۔ جو فیکچول چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم نے ود ایویڈنس کلیکٹ کی ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کو بھی جمع ہو جائیں گی۔ کل کو اگر کوئی انکوائری کمیشن بنتا ہے اس کے سامنے بھی رکھ دی جائیں گی اور اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹس آئیں وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ ارشد شریف کی موت سے متعلق کمیٹی رپورٹ میں حقائق کی کمی ہے۔ صدر اور سی ای او ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں میری تفتیش کاروں کو فراہم کردہ زیادہ تر معلومات رپورٹ سے غائب ہیں۔ تفتیش کاروں کے بیانی سے متصادم میری معلومات شامل نہیں کی گئیں۔ کمیٹی کی رپورٹ حقائق کے برعکس ان کے تعصب کو اجاگر کرتی ہے۔ واقعے سے متعلق حقائق اور مکمل سچائی سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ سے آزادانہ انکوائری کے مطالبے کا اعادہ کر رہا ہوں۔ سینئر صحافی ارشد شریف کا قتل، اسلام آباد پولیس کا JIT بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ JIT میں حساس ادارے کے افسران کو شامل کیا جائے گا۔ JIT میں DIG ہیڈ کوارٹر، SP صدر شامل ہوں گے۔ JIT میں متعلقہ تھانے کا SHO بھی شامل ہوگا۔ JIT کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ ارشد شریف شہید کا قتل کیس سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ شہید ارشد شریف کی والدہ بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کچھ دیر میں کرے گا۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی اظہر شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اسلم، ان سے مزید جانیں گے۔ جہانگیر بتائیے گا اس بارے میں سماعت کب تک شروع ہوگی؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سوموٹو ارشد شریف شہید کی جو ہے واقعے کے بعد سوموٹو جب لیا گیا اور اس کی آج دوسری سماعت ہے، 12:30 بجے باقاعدہ سماعت کا آغاز کیا جائے گا اور ارشد شریف کی جو ہے والدہ ماجدہ وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں یہاں پر صحافیوں اور دیگر جو سینئر وکلاء ہیں وہ بھی پروسیڈنگ کو سننے کے لیے وہ پہنچ گئے اور آئی آفیسر وزارت داخلہ اور دیگر جو متعلقہ اس کیس سے متعلقہ جو شخصیت ہیں وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں سپریم کورٹ میں۔ ابھی چیف جسٹس کی سربراہی میں کچھ ہی دیر میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے باقاعدہ سوموٹو کیس کی سماعت کریں گے اور اس کے علاوہ آج جب سماعت ہوگی تو اس میں جب سپریم کورٹ نے کل حکم دیا تھا کہ جو ہے FIR درج کیا جائے واقعے کی، تو پولیس تھانہ رمنا نے ASI نے جو ہے تھانہ عدالتی احکامات کے بعد جو ہے FIR درج کر دی، جو کہ اب جو ہے رجسٹرار برانچ کو سپریم کورٹ کے وہ فراہم کر دی گئی ہے، جو کہ کیس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور اب چیف جسٹس اس FIR کو بھی مد نظر رکھ کر سوالات کریں گے اور اس کے علاوہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر بھی آج بحث ہوگی۔ جی بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر۔ ارشد شریف قتل کیس، وفاقی پولیس نے اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی سربراہی DIG ہیڈ کوارٹر کریں گے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے وفاقی پولیس نے اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے اور اس ٹیم کی جو سربراہی ہے وہ DIG ہیڈ کوارٹر کریں گے، جبکہ اس میں جو DPO ہیں یعنی ڈویژنل پولیس آفیسر SP ہوتے ہیں
صدر وہ اس میں شامل ہوں گے، SHO تھانہ رمنا وہ اس میں شامل ہوں گے، جبکہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ 4 کی ٹیم بنائی گئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ IG کی طرف سے مزید بھی اگر کوئی نام آئے گا تو وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہو جائے گا. یہ ٹیم جو ہے صاف اور شفاف تحقیقات کرنے کے بعد اپنی رپورٹ IG اسلام آباد کو پیش کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کے حکم پر شہید ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج کر لیا گیا. SHO کی مدعیت میں درج FIR میں 3 معلوم اور دیگر نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے. معلوم افراد میں وقار احمد، خرم احمد اور طارق وسیع شامل ہیں. شہید ارشد کی والدہ اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرانا چاہتی تھیں. صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں حکومت کس بات کا انتظار کر رہی تھی، پہلے دن ہی FIR درج کروا کر انکوائری کروانی چاہیے تھی. حکومت کا فرض تھا ارشد شریف کی والدہ سے بات کرتے. شکایت کنندہ کی شکایت پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو کم سے کم مطمئن تو کیا جانا چاہیے تھا. جس گھر کا فرد قتل ہوا ان کی مرضی کی FIR کا آئین حق دیتا ہے. چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے سو موٹو لیا. دنیا بھر کا قانون ہے یہ کہ جس گھر کا فرد جاتا ہے اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی FIR کرائے. 42 روز گزر گئے، گورنمنٹ کی جانب سے اس FIR کا اندراج نہیں ہوا. آپ 42 روز سے کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ ڈے 1 سے اس کی پہلے FIR کراتے، بعد میں انویسٹیگیشن شروع کرتے. عدلیہ نے آرڈر کیا ارشد شریف شہید کے قتل کی FIR درج کی جائے. یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ سب سے پہلے وہ ارشد شریف کے اہل خانہ سے بات کرتے، اس کی والدہ کے پاس گورنمنٹ کے نمائندے جاتے. جو بھی شکایت کنندہ ہوتا ہے اس کی شکایت پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو سیٹسفائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. حکومت نے ارشد شریف شہید کے قتل کے معاملے میں یہ دونوں کام نہیں کیے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شہباز گل کی طبیعت ناساز سروسز اسپتال میں زیر علاج. شہباز گل کو سانس میں دشواری کی وجہ سے آج الصبح سروسز اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. شہباز گل سروسز اسپتال میں سابق وزیراعظم نواز شریف والے کمرے میں زیر علاج ہیں. ابتدائی طور پر شہباز گل کو سانس لینے میں دشواری تھی، ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سیکرٹری جنرل PTI اسد عمر کو جاری توہین عدالت نوٹس پر سماعت. اسد عمر نے عدالت سے اپنی تقریر پر غیر مشروط معافی مانگ لی. عدالت نے اسد عمر کو جاری توہین عدالت نوٹس کیس نمٹا دیا. کیس کی سماعت جسٹس جواد حسن نے کی. ریمارکس دیے آپ کے موکل کہاں ہیں، انہیں پیش کریں. اسد عمر نے کہا میرا مقصد کسی بھی جج یا عدلیہ کو نشانہ بنانا نہیں تھا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک افغان سرحد کا دورہ. جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ قبائلی عوام اور سیکورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں سے ریاست کی ریٹ قائم ہوئی. قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. موسم کی بات کریں گے. ملک کے میدانی علاقے صبح کے اوقات میں آج بھی دھند کی لپیٹ میں رہے. گہری دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف حصے ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے. موٹر وے M3 درخانہ سے سمندری تک، M4 فیصل آباد سے ملتان، موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹریفک معطل رہا. موٹر وے M2 لاہور سے شیخ پورہ، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور ملتان سکھر موٹر وے شدید دھند کے باعث بند رہی. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی ہدایت پر حکومت پنجاب نے اسموک کی وجہ سے اسکولوں کو 3 روز کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عدالت کی ہدایت کے بعد پنجاب حکومت نے ضلع لاہور میں تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو جمعہ اور ہفتہ کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے. یہ چھٹیاں اتوار کی چھٹی کے علاوہ ہوگی. نوٹیفیکیشن میں ذمہ داروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو نئی روٹین کے مطابق ہوم ورک دیں تاکہ ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. 3 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن تاحکم ثانی نافذ العمل رہے گا. اور اب بات کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی. صدر پاکستان عارف الوی سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی معاملات پر بات چیت کی گئی ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی شعیب. جی وزیر خزانہ جو نے اس ملاقات میں ہیلپ مانگی ہے PTI سے، عمران خان سے اور صدر مملکت سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 صوبوں کے اندر KP اور پنجاب میں تعاون درکار ہے. حکومت کو خاص طور پہ جو دکانیں وہ 6 بجے بند کی جائیں تاکہ جو اس وقت بجلی کے بل کے اوپر اضافی رقم دی جا رہی ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئے، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات قومی خزانے کو پہنچ رہے ہیں ان میں جو ہے وہ کمی آئے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ
आम इंतखाबात से मुतल्लिक भी बातचीत हुई है और जो बाकी मुआशी उमूर हैं, खासतौर पर जो IMF के साथ मुख्तलिफ मामलात हैं उन पर भी बातचीत हुई है और जो उसमें सूबों का हिस्सा है, सूबों की आमदन बढ़ाने से मुतल्लिक जो उमूर हैं उन पर भी बातचीत हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। हसन अयूब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब इस केस का आगाज हुआ तो मैं खुद जो है वो रोस्टम पर गया, जब मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शिकायत की कि पुलिस ने जो अरशद शरीफ के अहले खाना है इनके साथ जो रवैया है वो दुरुस्त इख्तियार नहीं किया गया और जो व्हील चेयर है उसके लिए लिफ्ट का इंतजाम भी मौजूद नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने शहीद अरशद शरीफ की फैमिली से माजरत की और उन्होंने ये भी कहा पुलिस वाला मामला वो खुद देख लेंगे। जस्टिस दाऊद इलाकी का कहना था कि जो मामला है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है तो वो हम देख लेंगे। इसके बाद जो डायरेक्टर हैं लाइब्रेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट लिफ्ट का जो है वो बता दिया, क्योंकि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उनके लिए जो है वो सीढ़ियां चढ़ना मुमकिन नहीं है, वो व्हील चेयर के ऊपर हैं और व्हील चेयर के ऊपर जब लिफ्ट नहीं है तो उनके लिए कोर्ट रूम नंबर 1 तक पहुंचने में दुश्वारी थी। इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं, उनके मुताबिक सीनिया के हुकाम से तहकीकाती टीम ने मालूमात हासिल की, फायरिंग करने वाले 3 एहलकारों से मुलाकात भी कराई थी। जो चौथा एहलकार था उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो जख्मी था, जो कि उनको बताया गया। एडिशनल अटॉर्नी के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सीनिया में जो मुतलका वजीर हैं और उनकी सेक्रेटरी काबीना से मुलाकात की कोशिश कर रही है, तहम इस हवाले से अभी जो सीनिया के हुकाम की जानिब से जो है वो जवाब का इंतजार है। इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है आमिर रहमान वो रोस्टर पर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाप्त कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ARY न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।